ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ماڈرن ورکر. ایوب خان دور کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ ایمفیسس ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ایک ماڈرن ورکر کی طرف دیا جانے لگا. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. A great deal of emphasis was placed on technical knowledge and skills along with occasional defamation of subjects that were too bookish or literary. اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمفیسس جو تھا وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور سکلز کے حصول پر دیا جانے لگا، اور اوکیجنل ڈیفیمیشن یعنی بعض اوقات کچھ سبجیکٹس کو جو تھا وہ غیر ضروری قرار دیا جانے لگا، ان کے اوپر کم ایمفیسس دیا جانے لگا. وہ سبجیکٹس جن کی پریکٹیکل اپلیکیشن تھوڑی کم تھی، جس میں ہسٹری ہے یا جس میں لٹریچر ہے، ایسے سبجیکٹس جن کے ذریعے آپ کچھ ٹیکنیکل اور کچھ پریکٹیکل نہ کر سکتے ہوں، ان پہ ایمفیسس تھوڑا کم ہونے لگ گیا. اور ایوب خان 29 میں 1961 کو اپنے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ مشینز وداؤٹ مین ٹو ہینڈل دیم آر اے نیشنل ویسٹ، یعنی ایسی مشینیں جن کو ہم منگوا تو لیں، جن کو سیٹ اپ کر دیں، لیکن ان کو چلانے والی ورک فورس نہ ہو تو پھر وہ ایک قوم کے لیے ایک ویسٹ ہیں، ایک ایسی چیز ہیں جو کہ ضائع شدہ ہے. ایجوکیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا دو سٹریمز میں، ایک کو جنرل ایجوکیشن کہا جانے لگا اور دوسری کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کہا جانے لگا. جنرل ایجوکیشن میں پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کے لیول شامل تھے، جبکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کمپرائزڈ آف ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن، پولی ٹیکنکس اینڈ انجینئرنگ. انجینئرنگ سے مراد پروفیشنل سبجیکٹس ہیں، پولی ٹیکنکس جہاں پہ انجینئرنگ اور دوسرے آرٹس کی تعلیم دی جاتی ہے، ووکیشنل ایجوکیشن جہاں ہنر سکھائے جاتے ہیں، ٹیکنیکل اور ہنر مند لوگ جہاں سے پیدا کیے جاتے ہیں. امریکن انفلوئنس، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایوب خان امریکن انفلوئنس جو تھا وہ رکھتے تھے اور امریکہ کی ڈیولپمنٹ سے خاصے متاثر تھے. Since the Sharif report had a heavy input from American educationists and universities, the bias was clearly American, with a focus on technology and its application in the industry. اور شریف رپورٹ کی جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ بہت زیادہ متاثر تھیں امریکی کلچر سے، امریکی ایجوکیشن سسٹم اور وہاں کی یونیورسٹیز سے، وہاں کی جامعات سے. تو پھر یہ دیکھا جانے لگا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ جو ایمفیسس امریکہ میں چل رہا تھا، اب امریکہ میں اس دور میں کیا ہو رہا تھا، وہ دور تھا جب امریکہ انڈسٹریلائزڈ نیشن کے طور پہ سامنے آ رہا تھا اور ایک چینج سامنے آ رہا تھا جو کہ ایگریکلچر نیشن سے انڈسٹریلائز نیشن بن رہا تھا. اور اس دور میں جو تعلیم تھی وہ یوٹیلیٹیرین ایجوکیشن کا دورہ تھا، یعنی وہ ایجوکیشن جس کے ذریعے آپ ووکیشنل یا ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں جن سے زیادہ سے زیادہ سرمایہ بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی فار دی اکنامک گڈ آف پیپل. In a move clearly influenced by the American thinking of the time, history, civics, and geography were put together to form a subject called social studies. یعنی social studies میں بہت سے سبجیکٹس کو ڈال کے ایک مرکب بنا دیا گیا جس میں ہسٹری، سیوکس اور جیوگرافی شامل تھی. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سبجیکٹس ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو کم کیا جانے لگا. American influence is also the reason why so-called literary subjects and bookish knowledge were repeatedly de-emphasized, and there was constant reference to the importance of applied knowledge. اور پھر یہ امریکی انفلوئنس ہی تھا جس کے تحت اپلائیڈ نالج کی بات ہو رہی تھی اور تھیوریٹیکل سبجیکٹ جو تھے ان کو ڈی ایمفیسائز کیا جانے لگا. Reliance on private sector. In his attempts to promote and encourage the spread of technical and scientific education, Ayub Khan relied extensively on private sector. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایوب خان جو تھے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فروغ چاہتے تھے. اور پھر حبیب انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نواب شاہ میں 1964 میں اس کی اوپننگ کے وقت ہی attempted to convince the private sector to invest heavily in technical education in order to provide itself with a technically trained workforce. پرائیویٹ سیکٹر کو وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں انویسٹ کریں تاکہ آپ کو بہترین لیبر فورس جو ہے وہ مل سکے. The fashionable notions of activity-based teaching and child-centered learning were also some of the ways suggested to become modern. اور پھر عام ایجوکیشن میں بھی یہ رویہ دیکھا گیا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ جس میں کچھ پریکٹیکل اسپیکٹ شامل ہوں، اور پھر چائلڈ سینٹرڈ لرننگ جو کہ آج کے دور میں بھی بہت پاپولر ہے، وہ بھی کچھ ایسے راستے تھے جس کے ذریعے ماڈرن ہونا مقصود تھا.